اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء۔ جی ہاں بیٹے، یہ ہے ایک ادبی کوسچن ہمارا، جو ایکسٹرا کوسچنز ہمارے آتے ہیں نصاب کے علاوہ، تو آج ہم اسی پر تھوڑا بہت جانکاری حاصل کر لیں گے۔ جی ہاں بیٹے، بولنے، بات کرنے، اپنے احساسات، جذبات و خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے صوتی اور لفظی وسیلے کو زبان کہتے ہیں۔ لفظی وسیلے کو زبان کہتے ہیں۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں مختلف نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان نظریات کا سلسلہ میر امن سے شروع ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں جن لوگوں نے گفتگو کی ہے، ان میں اکثریت ایسے اصحاب کی ہے جن کا لسانیات سے کوئی گہرا تعلق نہیں رہا، جیسے انشاء اللہ خان، میر امن دہلوی، محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، سلیمان ندوی وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ ماہرین لسانیات میں محمود شیروانی، شوکت سبزاری، پروفیسر مسعود حسین خان کے نظریات کی بڑی اہمیت ہے لسانی اعتبار سے۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں اب تک جتنے بھی نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں اکثریت ان شاعروں اور ادیبوں کی ہے جنہوں نے اردو کو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ بتایا ہے۔ انشاء اللہ خان، انشا نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل قرار دیا ہے۔ میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حقیقت اردو زبان کی بزرگوں کے منہ سے یوں سنی ہے کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندانی لاسانی کی سن کر حضور کی خدمت میں آ کر جمع ہو گئے، لیکن ہر ایک کی گویائی یعنی بات کرنے کا طریقہ اور بولی جدا جدا تھی۔ اکٹھے ہو کر آپس میں لین دین، بات چیت، سودا سلف، سوال و جواب وغیرہ وغیرہ کے نتیجے میں ایک اور زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ اسی طرح آب حیات کے مصنف محمد حسین آزاد کا نظریہ یہ ہے کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ نظریہ بھی لسانی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آزاد کو جس چیز نے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ شاید برج کے شہر آگرہ کی تاریخی اہمیت ہے، جسے اکبر اعظم اور جہانگیر نے پائے تخت مقرر کیا تھا، اور شاہ جہاں نے بھی اپنے عہد کا بڑا عرصہ یہی گزارا تھا۔ آگرہ کو مرکزیت حاصل ہونے کی وجہ سے یہاں کی زبان برج کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ علمی حلقوں نے بھی آزاد کے اس نظریے کا بڑا چرچا کیا۔ بعض لوگوں نے تو اردو کو برج کی بیٹی سمجھا۔ اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف نظریے اردو کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں آئے۔
بعض کی رائے تھی کہ اردو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ بعض اصحاب نے اردو کو جغرافیائی اور علاقائی حدود میں دیکھنے کی کوشش کی۔ سلیمان ندوی نے اردو کو سندھ سے ملایا۔ پروفیسر محمود شیروانی کا نظریہ اردو پنجاب سے نکلی، یہ بھی ایک عرصہ تک موضوع بحث رہا۔ ڈاکٹر زور نے اردو پر کھڑی بولی اور ہریانوی کے اثرات کا ذکر کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مختلف ادوار میں مختلف ادیبوں اور لسانیات دانوں نے مختلف نظریے، الگ الگ نظریے، اپنے اپنے نظریے دیے، لیکن پروفیسر مسعود حسین خان نے مدلل اور تجزیاتی انداز میں یہ ثابت کیا کہ اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ زبانی دہلی ہے، یعنی جو زبانیں دہلی میں اس وقت بولی جاتی تھی۔ ہریانی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا۔ کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا اور برج بھاشا اردو کا معیاری لب لہجہ متعین کرنے میں مدد دی۔ مسعود صاحب سے قبل کسی نے ان زبانوں کا اس طرح لسانیاتی تجزیہ نہیں کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، سچ ہے کہ تحقیق میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک اس نظریے کی کوئی تردید بھی نہیں ہوئی۔ جہاں بیٹے یہ تھا آج کا لیسن اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں، تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، وسلام، اللہ حافظ۔